یہ وہ لمحہ ہے جہاں سمندر صرف پانی نہیں رہتا بلکہ طاقت کا پیمانہ بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا راستہ جہاں دنیا معیشت کی سانس نکلتی ہے، جہاں سے تیل گزرتا ہے، جہاں سے تجارت گزرتی ہے، اچانک وہاں اعلان ہو جائے کہ اب کچھ نہیں گزرے گا، تو یہ صرف ایک فوجی اقدام نہیں رہتا، یہ ایک عالمی پیغام بنتا ہے۔ اور یہی پیغام اس وقت دیا گیا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی سمندری تجارت کو مکمل طور پہ روک دیا ہے، یعنی یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک پوری معیشت کو سمندر کے راستے سے کاٹ دینے کی کوشش۔ امریکی فوج کے مطابق ایران کی بندرگاہوں کی طرف آنے اور جانے والے تمام جہازوں پر نظر رکھی جا رہی ہے اور ایک باقاعدہ بحری ناکہ بندی نافذ کر دی گئی ہے جس کے تحت کسی بھی تجارتی سرگرمی کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ لیکن یہاں کہانی سیدھی نہیں ہے بلکہ دو رخی ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، دو تصویریں ہیں، ایک سامنے کی، ایک پیچھے کی۔ انہی تصویروں کا احاطہ اس ویلاگ پہ۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایک طرف امریکی سینٹرل کمانڈ کہتی ہے کہ ابتدائی 24 گھنٹوں میں کئی جہاز واپس موڑ دیے گئے ہیں، ایک بھی ایرانی جہاز آبنائے ہرمز سے نہیں گزر سکا اور 10,000 سے زائد سیلرز، میرینز اور ایئر مین اس آپریشن کا حصہ ہیں، یعنی ایک مکمل، منظم اور طاقتور کارروائی۔ دوسری طرف رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اسی دوران 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے، یعنی ناکہ بندی مکمل نہیں ہے یا پھر اس کا دائرہ وہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جہاں اصل کہانی چھپی ہوئی ہے کہ کیا واقعی راستہ بند ہے یا راستہ صرف کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ سامنے آتا ہے، امریکی وزیر خزانہ کا بیان کہ ایران سے تیل لے جانے والے چینی جہازوں کا راستہ بھی روکا جائے گا۔ اب یہ صرف ایران تک محدود نہیں رہا، یہ سیدھا چین تک جا پہنچا، یعنی ایک علاقائی تنازع اب عالمی طاقتوں کے ٹکراؤ میں تبدیل ہونے کا منظرنامہ ہے۔ اگر اس پوری صورتحال کا پس منظر دیکھیں تو ایک واضح تسلسل سامنے آتا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا، پھر مذاکرات اسی بنیاد پر روک دینے کی باتیں آئیں، پھر ایٹمی پروگرام کو مرکزی مسئلہ بنا لیا گیا اور اب براہ راست ناکہ بندی نافذ کر دی گئی ہے، یعنی شرط جو ہے وہ اب اقدام بن چکی ہے۔ اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت سامنے آتی ہے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اگر جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے ایران کے ساتھ ایک اور ملاقات طے پاتی ہے تو اس کی قیادت بھی جے ڈی وینس ہی کریں گے، یعنی وہی شخصیت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں ایک اہم موڑ ان کی ایک کال کے بعد آیا تھا، تو اب وہی دوسرے مرحلے کی قیادت کریں گے۔ تو یہ ایک اشارہ تو ہے۔ امریکی وفد کے اندر سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر جیسے نام پھر سے شامل ہوں گے، یعنی ابتدا میں جو باتیں کی جا رہی تھیں ابھی بھی انہی کا منظرنامہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ناموں میں تبدیلی جے ڈی وینس کے علاوہ اور کوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس بار ٹیم صرف سفارتی نہیں ہے، سیاسی اور اسٹریٹجک سطح پر بھی مکمل ہوگی۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور جنگ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا سیز فائر جو ہے یہ مزید آگے بڑھے گا تو انہوں نے کہا شاید اس کی ضرورت نہ رہے، یعنی معاہدہ ہو جائے۔ ایک طرف ناکہ بندی ہے، دوسری طرف معاہدے کی بات ہے، ایک طرف دباؤ ہے، دوسری طرف ڈیل کی امید ہے۔ اسی تضاد کو خود جے ڈی وینس بھی تسلیم کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان عدم اعتماد اتنا گہرا ہے کہ اسے ایک رات میں ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی کہ ٹرمپ چھوٹی ڈیل نہیں چاہتے بلکہ ایک جامع، بڑی اور طویل المدتی معاہدہ چاہتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے پوری کہانی کا اصل رخ سمجھ آتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہیں، دوسری طرف نیول بلاکڈ ہے، کیونکہ یہ مذاکرات نہیں بلکہ پریشر اینڈ پوزیشننگ کا کھیل ہے۔ یعنی ایک طرف میدان میں دباؤ بڑھاتے چلے جاؤ، دوسری طرف میز پر شرائط سخت کرتے چلے جاؤ تاکہ جب معاہدہ ہو تو وہ ایک فریق کی شرائط پر ہو۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایران کی سمندری تجارت مکمل طور پہ روک دی گئی ہے، اگر اس کی بحری طاقت کمزور ہو چکی ہے، اگر وہ پہلے سے زیادہ دباؤ میں ہے، تو پھر اتنی بڑی ناکہ بندی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ناکہ بندی ہمیشہ اس کے خلاف کی جاتی ہے جو اب بھی خطرہ ہو، جس کے پاس طاقت ہو، جس کی حیت ہو، جس کا مان ہو اور جس سے خدشہ ہو۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے الفاظ میں نہیں کہا جا رہا مگر اقدامات میں وہ نظر آ رہی ہے۔ اب صورتحال ایک نازک موڑ پہ، ایک طرف امریکہ سمندر کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف ایران اپنی موجودگی کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتا، اور دونوں کے درمیان یہی آبنائے ہرمز میدان ہے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ناکہ بندی ایک سودے کا حصہ بن جائے گی،
اگر ناکام ہوتے ہیں تو یہی ناکہ بندی ایک بڑے تصادم کی ابتدا بن جائے گی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں فیصلے صرف میز پہ نہیں ہونے بلکہ سمندر میں، راستوں میں اور طاقت کے توازن میں طے ہونے ہیں، اور دنیا صرف دیکھے گی نہیں بلکہ اس کے اثرات بھی محسوس کرے گی۔ تو ابھی موجودہ صورتحال اگر دیکھی جائے تو اس میں ہمیں یہ سارا منظرنامہ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف 34 کلومیٹر کی وہ جو پٹی ہے یا وہ جو چوڑائی ہے آبنائے ہرمز کی، جو بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی بھی کوسٹل کنٹری کے 22 کلومیٹر کے ایریا کو کور کرنے کا اس کو استحقاق دیتی ہے، تو 17 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ ایران کور کرتا ہے، 17 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ عمان کور کرتا ہے۔ عمان والے ایریے کو بند کر دیا گیا ہے اور 17 کلومیٹر جو ایران والا ہے اسی کو کھلا رکھا گیا ہے، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے جو جہاز گزریں گے وہ ہماری مرضی سے گزریں گے اور ہم بتائیں گے کہ کون سے پیسج سے گزرنے ہیں، یعنی شپنگ لین جو ترتیب پانی ہے وہ ہم بتائیں گے کہ شپنگ لین کون سی محفوظ ہے اور کون سی غیر محفوظ۔ لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنے کے لائق ہے کہ جب ایران اپنا دباؤ بڑھا چکا ہے، جب ایران 100 صفحات پر مشتمل اپنے ایٹمی پروگرام کی تفصیل گزشتہ مذاکرات میں ٹیبل کے اوپر رکھ چکا تھا، تو وہاں سے ایران نے یہ تاثر دیا کہ ایران کے جو لوگ آئے ہیں پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ایران اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا، ایران عجلت کے اندر ان سے بات چیت کرنے نہیں آیا، ایران پیپر ورک مکمل کرنے کے بعد آیا ہے، میز پہ بیٹھا ہے اور ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ ایسی ہی صورتحال ہے کہ جب اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے تو جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف اس کے اندر موجود تھے، اور جب ایرانی وفد، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان سے پہلے ایرانی وفد امریکی وفد کو یہ سمجھا رہا تھا عمان کی سرزمین پر بیٹھا اور جنیوا میں کہ ہمارا ایٹمی جو منصوبہ ہے وہ اصل میں ہے کیا، آپ لوگوں نے ہوا کیا بنایا، اس کا پرچار کیا کیا، اور ہمارا ایٹمی منصوبہ ہے کیا، تو وہ لوگ ششدر تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایران کا ایٹمی منصوبہ کیا ہے، ایران کی ایٹمی توانائی کی پالیسی کیا ہے، ایران وہ یورینیم کو افزودہ کرنا اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہے۔ تو اب کی بار ایران نے اس سے زیادہ تفصیل، اس سے زیادہ مفصل رپورٹ جو ہے وہ امریکہ کے سامنے رکھی، اور ایران نے وہاں پر اپنی شرائط گنوانا چاہیں، اور ایران نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر اگر حالات تنگ کر رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حالات کی تنگی صرف ہمارے لیے نہیں رہے گی، تو اس لیے جو فیصلے کرنے ہیں وہ سوچ وچار کے بات کیجیے۔ تو یوں جب ایک فون کال جو بنجمن نیتن یاہو کو ہی اور وفد واپس گیا، اور اس کے بعد لبنان کے ساتھ نارملائزیشن کی باتیں ہونے لگیں، اور پھر ایک بات منظر عام پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آتی ہے کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ تو ہے، لیکن وہ بیچ کا راستہ دونوں کو فیس سیونگ دے پائے گا، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں آئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔